نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسان ہے انسان کی برابری کی بات کی، یعنی حضور نے یہ سکھایا کہ جو بندہ ہے نا، بندے کے ساتھ تمہارا برتاؤ اس کے قبیلے، اس کے نسب، اس کے حسب، اس کے خاندان کی بنیاد پر نہیں، اس کی انسانیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ کالا، گورا، عربی، اجمی سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو تقوی میں تم میں سے اچھا ہے، اس کے علاوہ کوئی برتری نہیں ہے۔ اور صرف یہ فرمایا ہی نہیں، اپنے عمل مبارک سے بھی دکھایا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ، یہ وہ غلام تھے جو ان کا آبائی وطن تھا، وہاں سے یہ بچپن میں اغوا ہو گئے۔ قافلے والوں نے ان کو اٹھایا اور یہ بکتے بکتے جو ہے نا وہ مکے میں آ گئے۔ مکہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خرید لیا۔ جب انہوں نے خریدا تو شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے سرکار کو پیش کر دیے۔ اب حضور کے پاس آ گئے۔ غلام اپنی غلامی پہ ناز کرے جس کو محمد الرسول اللہ جیسے آقا نصیب ہو جائے۔ حضور کے پاس جب آئے نا تو حضور نے پھر ان کے ساتھ سلوک اس طرح نہیں کیا جس طرح ہم کرتے ہیں عام طبقے کے ساتھ یا ملازمین کے ساتھ۔ حضور نے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا کہ گویا اپنے سگے بیٹے کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک نہیں کرتا۔ جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کے علاقے کے کچھ لوگ آئے حرم شریف میں عبادت حج کے لیے یا طواف کے لیے۔ انہوں نے زید بن حارثہ کو پہچان لیا۔ جب انہوں نے پہچانا تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں پہ رہتا ہے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کا گھر بتایا، قریشیوں کا، کہ قریش خاندان میں حضرت عبد المطلب ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ اب آگے پھر حضرت عبداللہ ان کے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے محمد رسول اللہ ان کے پاس ہیں۔ یہ انہوں نے ان کا گھر بتایا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور واپس جا کر انہوں نے زید بن حارثہ کے گھر والوں کو بتایا کہ تمہارا جو بیٹا گم ہوا تھا نا، ایک قریش سردار کے گھر میں ہم نے دیکھا ہے، جاؤ اور لے آؤ۔ اب پتہ جب چل جائے کہ بچہ بیٹا جو اغوا ہوا تھا فلاں جگہ پہ موجود ہے تو پھر انسان نہ رات نہ دن نہ سفر کی صحبت کچھ بھی نہیں دیکھتا، باپ دوڑ پڑتا ہے۔ ان کے والد، ان کے چچا اور ان کے خاندان کے 2-4 اور مرد انہوں نے فوراً تیاری پکڑی اور مکے آ گئے۔ جب مکہ میں پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی نے تو اس کو خریدا تھا اور یہ میرے پاس اس طرح آئے ہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ہمیں اتنے پیسے دو ہم پھر تمہارا بچہ دے دیتے ہیں، نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ بھائی زید بن حارثہ سے کہو تمہارے ساتھ جاتا ہے تو چلا جائے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ اگر لے جانا ہے، وہ جانا چاہتا ہے تو چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں اس کو زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ ہے نا بات کا لطف کہ وہ زبردستی جانا چاہے تو میں اس کو گھر سے نہیں نکالوں گا۔ ہاں تمہارا بیٹا ہے، تم لے جانا چاہو تو لے جاؤ۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے پتر کو کہیں کہ تم اپنی امی کے پاس چلے جاؤ، بہنوں کے پاس چلے جاؤ، بھائیوں کے پاس چلے جاؤ، اپنے قبیلے کے لڑکوں کے ساتھ جا کے کھیلو، اپنے گھر میں چلے جاؤ، تو کیا ممکن ہے وہ آگے سے یہ کہے کہ بھائی میں نے نہیں جانا؟ جب زید بن حارثہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زید یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ بچپن میں اغوا ہوئے تھے، پہچان نہیں تھی۔ عرض کی اللہ کے رسول میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اب انہوں نے کہا میں تمہارا باپ ہوں، دوسرے نے کہا میں تمہارا چچا ہوں، تیسرے نے تعارف اپنا، چوتھے نے اپنا۔ جب سارے خاندان کے لوگوں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ حیران ہو گئے کہ ہم اتنا رشتہ بتا رہے ہیں اور زید توجہ ہی کو نہیں کر رہا۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ فوراً جپھی لگاتا، فوراً ملتا، یہ کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا۔
جب سارا تعارف ہو گیا تو انہوں نے کہا زید ہم تمہیں تیرے گھر لے جانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت بھی ہے کہ تم چلے جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیوں نہیں جانا؟ زید بن حارثہ نے کہا خدا کی قسم، اور ایک روایت میں انہوں نے کعبہ شریف کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا اس گھر کی قسم اور اس گھر کے خدا کی قسم، جتنی محبت محمد مصطفیٰ کرتے ہیں 100 مائیں بھی اتنی محبت نہیں کرتی، 100 مائیں بھی اتنی محبت نہیں کرتی۔ ان زید بن حارثہ کے بیٹے تھے جن کا نام اسامہ بن زید تھا، اسامہ بن زید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے بڑی فتح اپنی زندگی کی فتح مکہ وہ حاصل کی تو مکہ کے لوگوں کو یہی تھا کہ رسول اللہ جب آئیں گے تو بڑے ٹھاٹ کے ساتھ اور بڑی آن بان اور بڑی شان کے ساتھ، اور نعوذ باللہ بڑے جس طرح فاتح داخل ہوتے ہیں اپنی مفتوحہ علاقوں میں کہ بڑے تکبر کے ساتھ آئیں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے مکے کی۔ لیکن حضور جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضور کا سر انور عاجزی کے ساتھ اتنا جھکا ہوا تھا کہ جو اونٹ کا کجاوا تھا نا اس کو حضور کا سر لگتا تھا، اس کو حضور کا سر لگتا تھا۔ اور اس اہم ترین موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے اوپر اپنے ساتھ جس لڑکے کو بٹھایا ہوا تھا وہ زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلاموں کی عزت افزائی ہے، یہ انسانیت کی عزت افزائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو انسان کی عزت سے روشناس کروایا، اس لیے حضور کی ولادت پر ہم خوشی کرتے ہیں کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو بندگی سکھائی، انسان کو انسانیت سکھائی، انسان کو اللہ کا رستہ بتایا، بھولے ہوئے انسان کو جہنم میں گرتے ہوئے انسان کو وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کیا، اس شکر کے طور پر۔